اس دین کو اور اس ولی کو، اس ہدایت کو مانتے ہیں کہ جس نے کبھی جھکنا سیکھا نہیں. ہم سوگواروں کے غم میں شریک ہیں، بلکہ ہم خود سوگوار ہیں، اور ان کی روحوں کے ساتھ اور ان کے شہید جسموں کے ساتھ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ان کا لہو جو حسینیت کا لہو ہے، جو قصہ خانی کی مسجد میں بہا ہے، وہ ہمارے ماتھے کا جھومر بنے گا انشاءاللہ تعالی. ان کی حسین علیہ السلام کے گروہ میں شامل ہونے کی یہ قربانی رائنا نہیں جائے گی، اور مجھے یقین ہے کہ اسی خون سے سرخ کیے ہوئے علم لے کر ہماری قوم اٹھے گی اور اپنے زمانے کے امام کی قیادت میں جس طرح کے ہر جابر کو اور ظالم کو اور لعین کو فنار کرے گی. ناصبیوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ حسین علیہ السلام کے ماننے والے حسینیوں کے سامنے سینہ تان کر آئیں. یہ طاقت صرف حسینیوں میں. یہ جو ناصبی ہیں، دشمنان اہل بیت، دشمنان جناب زہرا سلام اللہ علیہا، یہ اسی طرح کے چھپ کر بزدلانہ وار کرنے کے عادی ہیں تو کرتے رہیں. انہیں تو معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم کون ہیں، ہم کس نظریے سے کے ماننے والے ہیں، کس عشق کے متوالے ہیں. ہم سینچتے ہیں کشت سحر اپنے لہو سے، ہم سینچتے ہیں کشت سحر اپنے لہو سے، مانگے ہوئے سورج سے سویرا نہیں کرتے. یہ مزاج ہے حسینیوں کا. جتنا ہمارا لہو بہے گا اسی کی آبیاری سے نئی صبح پھوٹے گی، اور نئی صبح تو وہ ہے کہ جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں. اگر یہی زمانے کو شوق ہے تو ہم سب کی گردنیں حاضر ہیں. ہم شہادت کا مفہوم اور قتال کا، لڑائی کا مفہوم یہ نہیں رکھتے کہ دوسروں کو جا کے مارا جائے. ہم تو شہادت کی بات کرتے ہیں جس کی قرآن بات کرتا ہے. ہم اپنی جسم کو، اپنی روح کو، اپنے نفس کو کٹ جانے کے لیے، خون کو بہہ جانے کے لیے پیش کرنے کے عادی ہیں، اور اسی کو شہادت کہتے ہیں. ہمارا ایک ایک قوم کے بچے کا، بڑے کا، جوان کا، خواتین کا، ہر جسم امانت ہے ہمارے زمانے کے امام کی. تو حاضر ہے اگر زمانے کے امام کے تقدس کے لیے یہ سارا بھی بہ جائے تو ہمیں کوئی آر نہیں، لیکن ہوش کے ناخن لینے چاہیے مقتدر حلقوں کو، اور ہم میں سے غافل اور سوئے ہوئے لوگوں کو کہ اب وقت نہیں ہے، اب کمزوری دکھانے کا یا غفلت دکھانے کا وقت نہیں، اب اٹھ بیٹھنے کا، کھڑے ہونے کا، قیام کرنے کا وقت ہے. ہم کسی سے لڑنے کو قیام نہیں کہتے، ہم کسی کے گھر کو جلانے کو قیام نہیں کہتے، ہم کسی کی خواتین کو بے پردہ کرنے کو قیام نہیں کہتے، کسی سے گھر چھیننے کو قیام نہیں کہتے. ہم امن کو قیام کہتے ہیں، ہم صلح کو قیام کہتے ہیں. ہمارے ہاں قیام حسین علیہ السلام کا اپنی جانیں نثار کرنے کے لیے تھا، مگر اپنے لوگوں کی جانیں بچانے کے لیے تھا. ہم تحفظ کو قیام کہتے ہیں. ریاست مدینہ وہ نہیں ہے جس کے دعوے دار زمانے والے ہیں. ریاست مدینہ وہ ہے جو میرے زمانے کا امام قائم کرے گا، جس میں ایک عورت، یہ میں نہیں کہتا، ہمارے بھائیوں کی کتابیں کہتی ہیں، ایک عورت زیور سے لدی پھدی تنہائی میں سفر کرتی ہوئی مکہ پہنچے گی تو راستے میں اسے کوئی خوف نہ ہوگا. ہم اس کو قیام کہتے ہیں. قوم کو اس قیام کے لیے تیار ہونے کی ضرورت ہے. آج کی اس گفتگو کا مقصد صرف اتنا تھا
کہ میں آپ کو باور کروا سکوں کہ میں جو بار بار کہتا ہوں کہ اس وقت فضاؤں میں اور ہواؤں میں آہٹ ہے میرے زمانے میں امام کی تشریف لے آنے کی، تو جب کبھی بھی اس طرح ہمارا لہو کہیں بہتا ہے کسی گلی میں، کسی سڑک پر، کسی مسجد پر، تو مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ اس سے بڑا ظلم کچھ نہیں ہے کہ مظلوموں کو بے خطا مار دیا جائے، بچوں کو اس جرم میں کہ وہ مسجد میں اللہ اکبر کہنے میں کے لیے آئے ہیں ان کا لہو بہا دیا جائے، اس سے بڑا تو کوئی ظلم نہیں ہے نا۔ تو یہ ظلم اتنا بڑھ چکا کہ اب میرے زمانے کا امام انشاءاللہ اس کا خاتمہ کرنے کے لیے چلا آئے گا۔ میں اس واقعے کو ملاؤں مدینے کی شہر میں ہونے والے 2 سال پہلے کے واقعے سے۔ آپ کو یاد ہے خاتون اپنے چھوٹے سے 6 یا 7 سال کے بچے کو ہمارا لیے مسجد نبوی کی، مرکز محمد مصطفیٰ کی زیارت کرنے آئی تھی یا کر کے جا رہی تھی، گاڑی میں یعنی ٹیکسی میں، کریم والی یا اوبر والی۔ اپنے بیٹے کو گود میں بٹھاتے ہوئے اس نے صرف اتنا کہا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، صرف درود بھیجا۔ تو آج کے لائن شمر نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صحیح درود کو جب سنا کسی مومنہ کی زبان سے تو سزا دی کہ اس بچے کو شیشے کی بوتل توڑ کے مار مار کے چیڑا بگاڑ کے شہید کر دیا۔ 6 یا 7 سال کا بچہ۔ اسی مسجد میں اس کا جنازہ ہوا ہے جس میں میرے زمانے کے امام آ کے قیام کریں گے، مسجد شیخ قبری۔ مدینے کے وہ لوگ جنہوں نے اپنا عقیدہ چھپا رکھا تھا وہ بھی تڑپ کے نکلے ہیں والے۔ مدینے کے سارے تشیع اکٹھے ہوئے اور اس کا جنازہ آنسوؤں، سسکیوں اور آہوں میں اسے دفنایا گیا، اس بچے کو جو سپاہی ہے انشاءاللہ میرے زمانے کے امام کا۔ یہاں پشاور میں بھی ایسا ہی ہوا۔ آپ کا اپنا شہر ان شہروں میں سے ہے کہ جہاں یہ ظلم ہوا۔ تو سب سے پہلے تو آپ سے استدعا ہے کہ تمام شہدائے حق حسینیت جو شکار ہوئے ہیں عشق علی علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے ظلم کا، ان کی بلندی درجات کے لیے درود بھیجیے۔ اور تمام مرحومین کے لیے جو ہمارے ہیں دنیا سے چلے گئے ان کے لیے 1 دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صراط الذین انعمت علیہم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، قل له كفوا احد، اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات برحمت والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال یہ گفتگو ہے جتنی بھی ہم کر لیں لیکن یہ حق ادا نہیں ہوتا۔ آپ سے استدعا یہ ہے کہ اب اپنے اپنے رویوں کو اور اپنی اپنی زندگی کی مصروفیات کو بدلیں۔ جتنی جلدی بدل لیں گے اتنا آپ کے لیے بہتر ہے۔ وقت بدل گیا ہے، کوئی لمحہ زندگی کا خالی نہ ہو آپ کا آپ کے زمانے کے امام کی تیاری کے لیے، لوگوں کو جگانے کے لیے۔ ہر وقت جگائیں، گھر والوں کو سے بات کریں، محلے والوں سے بات کریں، مومنین سے بات کریں، مجلسوں میں جائیں۔ ذاکر صاحبان اگر آپ کے زمانے کے امام کا ذکر نہیں کرتے تو نہ کریں، آپ مسجدوں میں جائیں، 2 4 5 مومنین کے ساتھ بیٹھے ذکر امام زمانہ کریں، لوگوں کو تیار کرنے کے لیے کم از کم ایک حدیث سنائیں، ان کے کردار کو، ان کے رویوں کو بہتر کرنے کے
یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اس سے آپ فر نہیں ہو سکتے، جان نہیں چھڑا سکتے۔ جو بھی بچہ، بڑا، خاتون، مرد، کوئی بھی ہے، اس پہ ٹچ ہے تو آپ سے یہ استدعا ہے کہ اگر شیخ پورہ والے جو لوگ یہاں پہ تشریف لے رہے ہیں، لا رہے ہیں، 20 25 30 50 60 اگر یہی نکل کے اپنی اپنی جگہ پر بات کرے تو آپ کے زمانے کے امام کی تبلیغ کرنے کا، ان کے ناصر کرنے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ برائے تاجیل ظہور امام زمانہ صلوات۔ سب سے پہلے بیٹا آپ کو پتا ہے کہ سلسلہ ہے جو سوالات کا، یاد ہے نا آپ لوگوں کو؟ آپ لوگوں سے سوال پوچھنے پہلے پہلا سوال میرا یہ ہے کہ جو بچے خاص طور پر چھوٹے آئے ہوئے ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ گفتگو ہم نے آپ کے زمانے کے امام کے اصحاب کے متعلق کی تھی، ایسے ہی اصحاب امام زمانہ اور ان سے منسلک چیزوں کی۔ زیادہ مشکل سوال نہیں ہے، مختصر سا مجھے بچے نے بتانا ہے جو پچھلی دفعہ آئے تھے کہ ہم نے کوئی ایک خوبی یا کوئی ایک بات جو آپ کے زمانے کے امام کے اصحاب کے متعلق کی تھی، وہ جس کو جو یاد ہے وہ بتائے گا۔ یہ کون بچہ بتائے گا؟ کھڑے ہو جاؤ۔ آپ کا نام کیا ہے؟ جہادی اسد۔ جی بیٹا بولو۔ جی معاشرہ سازی۔ بر محمد والے محمد صلوات۔ شاباش۔ معاشرہ سازی، معاشرہ بنانا، یہ خوبی تھی جو ہم نے گزشتہ اتوار کو یا گزشتہ اتوار کو ڈسکس کی تھی۔ آپ کا بیٹا تھوڑا سا مجھے یہ بتانا پڑے گا آپ کو کہ معاشرہ سازی میں کیا چیز اور ضروری ہے جو وہ کریں گے۔ جی دوسروں کو مطلب بتانا کہ امام زمانہ ہمارے امام 12ویں وہ آئیں گے اور ان کی تیاری کریں اور اب جو ظلم ستم شروع ہو چکے ہیں اب تو وہ ضرور تشریف لائیں گے۔ بر محمد والے محمد صلوات۔ آپ کو یقین ہے کہ آپ کے زمانے کے امام تشریف لے کر آئیں گے؟ جی ضرور۔ کتنی دیر ہے آپ کا دل کیا کرتا ہے کہ کب آ جائیں؟ ہمارا تو دل کرتا ہے ابھی آ جائیں۔ نعرہ حیدری، بر محمد والے محمد صلوات۔ آج میں نے ٹوٹے پیسے نہیں، میرے پاس بڑے ہوئے، آپ کا انعام پکا ہو گیا، مجھ سے آپ نے لے کے جانا ہے۔ شاباش، بیٹھ جائے۔ معاشرہ سازی کے بارے میں بات کی تھی ہم نے۔ جی کوئی اور بچہ بتائے گا اور کیا بات کی تھی اس کے علاوہ؟ شاباش۔ بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے صلوات۔ جی بڑے بچے بھی بتا سکتے ہیں۔ جی ہمیں امام زمانہ کی آمد کے لیے دعائیں کرنی چاہیے اور یہ دل میں یہی رکھنا چاہیے کہ امام جلدی تشریف لے آئیں تاکہ ہم اس طاقت تو نہیں نصرت کر سکیں، لیکن ہمارا عقیدہ ایمان ہے کہ امام تشریف لے آئیں اور ہم ان کی نصرت کے لیے تیار ہیں۔ انشاءاللہ شاہ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ جی سر جی تزکیہ نفس جو ہے، جی شاباش، تزکیہ نفس اپنا کرنا چاہیے، تزکیہ نفس کرنا بڑا ضروری ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں نا میں ان میں سے ایک رسول بھیجا جی جو ان کا وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ والحکمہ، جو تزکیہ کرتا ہے ان کا، یہ آپ کے زمانے کے امام کے لیے خاص صورت ہے سورہ جمعہ۔ تزکیہ ضروری ہے اور وہ جو صحابہ قائم آل محمد ہوگے وہ تزکیہ شدہ ہوگے۔ بہرحال یہ باتوں کے دوران آپ سے میں نے سوال پوچھنا بیٹا تیار رہنا۔ میں نے موضوع جہاں تک ہمارا پہنچا ہے، جہاں سے ہم آگے جا رہے ہیں، وقت ہمارے پاس اتنا زیادہ نہیں ہے، میں نے 20-25 منٹ کی گفتگو کرنی ہوتی ہے، تھوڑی سی بات کا زیادہ بھی ہو جاتی ہے تاکہ آپ لوگ تھکے نا۔ آج انشاءاللہ اتنی ہی ہوگی جتنا وعدہ کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے قبر عوان صاحب نے باقاعدہ حکم دیا ہے۔ شاہ صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے ماما سے بلند صلوات۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ بچہ نے ابھی ناشتہ نہیں کیا ہوا، تو ناشتے میں اور ان کی اس زحمت میں حائل زیادہ دیر نہیں ہوں گے آپ سے التماس ہے کہ قائم اہل محمد کے ظہور کی، ان کی آمد کے لیے بلند تر صلوات۔ بار دیگر صلوات۔
اہم ترین ٹاپک جو اب شروع ہوا ہے، اگرچہ اس کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو ہم پہلے کر چکے ہوئے ہیں، رپیٹ کرنے کے لیے، ملانے کے لیے آپ کو کروں گا۔ اصل مقصد جو خدا نے بتایا ہے قائد آل محمد کے ظہور کا، ان کے آنے کا، وہ یہ نہیں ہے کہ وہ انعامات دیں گے، خوش کر دیں گے، دنیا میں دودھ کی نہریں بہ رہی ہوگی، ہر جگہ خوشیاں خوشحالی ہوگی۔ صرف یہ نہیں، خدا نے جو شیطان نے چیلنج کیا تھا نا خداوند ذوالجلال سے جب جناب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تھی، اس چیلنج کا جواب دینے کے لیے جس ذات کو بھیجنا ہے ان کا نام قائد آل محمد۔ تو یہ اتنی چھوٹی سی بات تو نہیں ہے، پوری دنیا بکھار دی، ہر طرف حق اور باطل کا کارزار اور میدان لگ گئے، اچھائی اور برائی کی جنگ شروع ہو گئی۔ تو جو اچھائی کی اس جنگ میں فتح ہے، سب سے بلندی ہے، وہ ایک حکومت ہے جو قائم ہوگی، قیام حکومت، حکم۔ آپ پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستان بڑا پیارا ملک ہے، اس سے بڑا پیار کیجیے، عشق ہونا چاہیے آپ کی رگوں میں اس ملک کے لیے، اس دھرتی کے لیے۔ یہ دنیا کے واحد ملک ہے پوری دنیا میں جو اس مقصد کے لیے آغاز، جس کے چارٹر میں لکھا ہوا ہے کہ حکومت صرف خدا۔ اگر آپ نے قرارداد مقاصد، ہمارا جو آئین ہے نا 1973، بر محمد و آل محمد صلوات، پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس کی قانون کی کتاب، جو سب سے بڑی مقدس کتاب ہے، جب کھولی جاتی ہے تو شروع میں لکھا ہوا ہے کہ حکومت صرف خدا۔ اس حکم کو قائم کرنے کے لیے اس کی مخلوق کام کرے گی۔ یہ قرارداد مقاصد ہے جو 1940 میں پاس ہوئی تھی، 1940 میں عظیم ترین رہنما قائد اعظم محمد علی جناح کے زیر سایہ۔ تو جو اللہ کے حکم کو اس دھرتی پر، اس زمین پر نافذ کرنے کا نام ہے، اس کو کہتے ہیں حکومت۔ اور وہ حکومت صرف ایک ہی ہے، حکومت الہیہ، اللہ تعالیٰ کی حکومت، اور کسی کی حکومت نہیں ہے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ اللہ نے کہا میری اطاعت کرو، میرے رسول کی اطاعت کرو، اور ان کی اطاعت کرو جو صاحبان امر ہے، یہ اطاعت ہے۔ یہ اطاعتوں کا سلسلہ جو ایک شکل اختیار کرتا ہے، اس شکل کو، اس چہرے کو، اس جسم کو حکومت کہتے ہیں۔ اصل مقصد قیام حکومت ہے۔ تو قیام حکومت شروع ہو جائے گا، جیسے میں نے آپ کو یاد ہے ایک دفعہ بتایا تھا کہ جو واقعات آپ لوگ بیٹا سن رہے ہیں، غور سے سن رہے ہیں، میں نے اس پر سوال پوچھنے بھی آپ سے۔ قیام حکومت کی کارروائی شروع ہو چکی ہوگی جب 3 لوگ اوپر تلے آئیں گے، 3 لوگ۔ فرمانے معصوم ہے کہ یہ تینوں تسبیح کے دانوں کی طرح ایک دوسرے کے پیچھے چلے آئیں گے، 3 لوگ۔ ایک لائن ہے، آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو بنو امیہ کی نسل سے ہے سفیانی، اور یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ 2 لوگ اور بتائے گئے تھے جو مومن ہیں، خالص ہیں، ایک یمن سے اٹھنے والا یمانی اور ایک ایران سے اٹھنے والا سید خراسانی۔ یاد ہے؟ یہ میں آپ کی یادداشت کے لیے لکھ دیتا ہوں کیونکہ اس کے متعلق میں نے آپ سے سوال کرنے ہیں، یہ پہلے آپ کو پڑھا چکا ہوں، دوبارہ ریپیٹ نہیں کروں گا۔ پر محمد والے محمد صلوات، سفیانی، یمانی اور سید خراسانی۔ صرف آپ کی یادداشت کے لیے بتا دیتا ہوں آپ کو، خراسان ایران کا ایک بہت بڑا علاقہ ہے جس میں شیراز بھی آتا ہے۔ سید خراسانی یمانی، یمن سے اٹھنے والا، اور سفیانی اٹھے گا عراق کے بارڈر سے، عراق اور شام کے بارڈر سے، لیکن حکومت اپنی شام میں بنائے گا۔ یہ کام ہو رہا ہوگا جس وقت وہ نشانیاں جو آپ کو موٹی موٹی 6 یا 7 گنوائی تھی، بارشوں کا آ جانا، رجب کا سارا ہو جانا، یہ جب سلسلہ ہو رہا ہوگا نا، اسی دوران یہ تینوں قیام کر لیں گے، یہ قبر باندھے گا اپنے مقاصد کے لیے، اور یہ دونوں تیار ہو جائیں گے کہ آگے آپ زمانے کے امام اپنے اپنے گھوڑوں کو کس لیں۔
اپنی فوجوں کو تیار کر کے. ان میں جو یمانی ہے نا یہ تھوڑا سا ذرا جذباتی ہوگا, یہ جذباتی, بڑا جوشیلا, لڑنے والا. اور سید خراسانی کے بارے میں یہ ہے کہ تحمل مزاج, اپنے سپاہ کی باتیں روکے ہوئے اپنے زمانے کے امام کے زبان سے نکلنے والے امر کا انتظار کر رہا ہوں, کیونکہ یہ وہ سید ہے, یہ وہ طبقہ ہوگا جو مدعی ہیں کہ حکم امام کے علاوہ کچھ کیا ہی نہیں جا سکتا, کیونکہ حکم امام ہے کہ اپنے پاؤں کو روکے رکھو, گاڑے رکھو جب تک کہ ہمارے بیٹے کا حکم نہ آ جائے. تو یہ وہ ہے جو میں جس طبقے کو اپنے لیے سرتاج سمجھتا ہوں, جو میں خود بھی اصولی ہوں, اور اصولیوں کی اس دعوت کو ہمیشہ لبیک کہتا ہوں, جو اصولیوں نے اپنے مکتب سے پیدا کی ہے کہ زمانے کے امام کے کسی بھی معصوم کے حکم کے علاوہ بولا نہیں جا سکتا, بات نہیں کی جا سکتی, جو وہ کہیں گے اس پر عمل کرنا ہے. میں قیاس کرنے والے میں سے نہیں ہوں جو کہتے ہیں کہ یہ ہے تو پھر یہ ہو جانا چاہیے, یہاں پر ہے تو پھر یہاں پر بھی یہ نام آ جانا چاہیے, یہ کرتے ہیں تو یہ قیاس, یہ ہمارے ہاں نہیں. یمانی بھی ایسا نہیں ہوگا, لیکن یہ اتنا جذباتی ہے, اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب اس کو پتا چلے گا نا کہ ایک سفیانی ہے جس کا نام میں نے آپ کو بتایا تھا, وہی نام ہے جو مولانا متقیانی علیہ السلام نے فرمایا, اور اس نے ظلم شروع کر دیا شام میں, شیعوں کی گردنیں کاٹ رہا ہے مومنین کی, تو یہ یمن سے اپنی فوج لے کے نکلے گا اور مدینے کی طرف نہیں آئے گا, حالانکہ راستے میں مدینہ اور مکہ ہے. یہ سیدھا شام کے بارڈر پہ پہنچے گا اور کوفے کی حفاظت کے لیے ایک حلقہ بنا دے گا, کیونکہ اسے معلوم ہے, ہمیں سب کو معلوم ہے کہ کوفہ ہے وہ جو دارالحکومت بنے گا زمانے کے امام کا. سید خراسانی ایران کے بارڈر پر, یا شیراز کے بارڈر پر, ایران اور عرب کے بارڈر پر, عراق کے بارڈر پر کھڑا انتظار کرے گا, پوری فوج تیار ہوگی, اور محمد والے محمد صلی اللہ علیہ یہ باتیں میں آپ کو پہلے عرض کر چکا ہوں, یہ باتیں میں بتا چکا ہوں, میں صرف رپیٹ تیزی سے اس لیے کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا مل جائیں, کیونکہ ہم نے درمیان میں اصحاب اور صحابیات کا تذکرہ پڑھا تھا آپ کو یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ کیسے لوگ تھے جو امام کے ساتھ ہو گئے, تو شاید آپ کے دلوں سے محف نہ ہو گئی, ختم نہ ہو گئی, تو دوبارہ یادداشت تازہ کرنے کے لیے. اچھا, یہ واقعہ ہو رہا ہے جو رجب کے گرد و نواح میں, رجب, شعبان اور رمضان کے گرد و نواح میں یہ واقعات ہو رہے ہیں. یہ تینوں اپنی اپنی جگہ پر تیار ہوں گے, لیکن یہ جو سفیانی ہے نا, یہ ابتدائی جنگ کا آغاز کر دے گا. جو جنگ دنیا میں پہلی آپ کے زمانے کے امام کی آمد کے پیرائے میں لڑی جائے گی, اس کی تیاری جو امام زمانہ کے لیے جس کے لیے ہم کر رہے ہیں, اس کو آغاز ہم نہیں کریں گے, سفیانی کرے گا. اور یہ جس سے لڑے گا نا پہلے, وہ میں نے آپ کو دو لوگ بتائے تھے, ابکار اور اشحبیال, بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ. یہ دونوں شامی عراقی ہیں, وہیں کے ہیں. ان سے سفیانی کی جنگ ہوگی دو بدو. پہلے یہ لڑے گا ابکا سے, ابکا سے لڑ کے یہ رملہ سے شروع کرے گا, رملہ, اور محمد والے محمد صلی اللہ علیہ. آپ میں سے جس کو نا جیوگرافی سے دلچسپی ہے, جو زمین کی ساخت کے متعلق پڑھتے ہیں اور شوق رکھتے ہیں, یہ صرف ان کے لیے ہی, کو میں اتنا نقشہ بنانے کا ماہر نہیں ہوں, لیکن صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہ یہ جو دھرتی ہے نا ہماری, اس میں جو پینسولا, چھوٹا سا ٹکڑا خشکی کا عرب کا, اس ٹکڑے میں آپ کے زمانے کے امام کی حکومت کا قیام کا آغاز ہو رہا ہے. یہ عرب ہے اور یہاں پر یمن ہے, یہ سارا عرب اور یہاں پر ایران ہے. یہاں ہمارا پاکستان ہے, یہ یاد رکھیں, یہ ایران ہے, اور ایران کے بعد یہ عراق ہے. یہ میں جو نقشہ بنا رہا ہوں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے, تاکہ آپ کو یاد رہے کہ یہ کون کون سے علاقے ہیں. اور یہاں پر فلسطین, اسرائیل, شام اور یہ جارڈن, اردن, یہاں تک اس کا بارڈر آتا ہے. یہ ممالک ہیں مختلف جو اس جگہ پر پھیلے ہوئے.
یہ وہ علاقہ ہے شام کے اور عراق کے درمیان جہاں سے پہلی لڑائی جنگ شروع ہوگی، پہلی جنگ۔ کیا ہوگا؟ یہاں وہ شہر بسانے جا رہے ہیں سعودی عرب والے، آپ کو معلوم ہے، جس کو وہ دنیا کا سب سے جدید ترین شہر کہتے ہیں، جدید ترین شہر بسانے جا رہے ہیں۔ اور معذرت کے ساتھ مومنین کو برا نہ لگے، شاہکار ہے یہ جدید ٹیکنالوجی کا، آنے والے وقت میں 10-15 سال میں اس پر آبادی شروع ہو جائے گی۔ جدید ٹیکنالوجی کا شاہکار، سمندر کا پانی صاف کر کے اتنی خوبصورتی سے پائپوں کے ذریعے پورے شہر میں پھیلایا جائے گا کہ پانی کی کمی نہیں ہوگی، سرسبز کر دیا جائے گا ریگستان کو۔ اور یہ لمبائی میں شہر ہے، جیسے ٹیوب ہوتی ہے نا، ٹیوب، تقریباً 50 میل لمبا یہ شہر ہے، یا اس سے تھوڑا بہت کم زیادہ، ایک ٹیوب کی شکل میں، کہ ہر ایک آبادی کو اس کے سامنے مارکیٹ دی جائے گی، درمیان میں ریل چلے گی اور درمیان میں بسیں چلیں گی، اور جو کچھ کسی کو چاہیے اس کے پاس موجود ہوگا۔ جہاں سے مارکیٹیں گھوم رہی ہوں گی، ان کا ٹائم ہوگا کہ گھوم کے کون سی مارکیٹ آپ کے گھر کے سامنے سے گزرے گی۔ جدید شہر، بہت پیسہ لگایا جاتا ہے۔ یہ وہ شہر ہے اس جگہ پر سمندر کے ساتھ، کہ جہاں پر اگر آپ اس شہر کو کراس کریں تو یہاں پر ایک جگہ ہے جس کو کہتے ہیں رملہ، آج کل کے فلسطین اور اسرائیل کے علاقے میں، جہاں پر سفیانی کی مدد کے لیے امریکہ، یہ میں کہہ رہا ہوں، یہ کہیں لکھا نہیں ہوا، یہ اسیسمنٹ، یعنی دنیا کی طاقتیں اس کی مدد کے لیے اسلحہ، سپاہی، ٹریننگ کیمپس اور تمام وہ چیزیں جو جدید جنگ میں لڑنے کے لیے ضروری ہیں وہ فراہم کر رہے ہوں گے۔ رملہ، جب وہ اس کی فوج تھک جائے گی، رملہ میں واپس آئے گی، رملہ میں ریسٹ کرے گی اور پھر تازہ دم ہو کے جائے گی، اور اس کی فوج میں اہل بیت کے دشمن تو ہو گئی ہوں گے جو اس وقت دنیا کی سپر پاورز ہیں، امریکہ اور اس طرح کے برطانیہ وغیرہ، ان کے لوگ بھی شامل ہوں گے جو ان کو ٹریننگ کرا رہے ہوئے، جا کے لڑ بھی رہے ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ پہلا جو ابقا اس کے سامنے آئے گا وہ یہاں سے، اس کے آگے پھر ترکی ہے، وہ ترکی کے علاقے کا ہوگا، ترکی سے اٹھے گا اور اس سے لڑے گا، پہلی لڑائی، کیونکہ یہ پہلا اعلان یہ کرے گا کہ میں ترکی پر قبضہ کرنے جا رہا ہوں، عرب کا نام نہیں لے گا۔ سفیانی کی پہلی لڑائی ابقا سے ہوگی ترکی کے پس منظر میں، اور ترکی سے جتنے بھی لوگ ہیں اس کے ساتھ دینے والے وہ اٹھیں گے، لڑیں گے، لیکن کیونکہ اس کو پوری دنیا کی سپورٹ حاصل ہوگی، یہ اس کو شکست دے گا، اور اس کو شکست دینے کے بعد دوسرا اشک اٹھے گا، یہ یا عراق سے اٹھے گا یا اردن سے اٹھے گا، ان دونوں میں سے کسی ایک جگہ سے، دونوں میں سے کسی ایک جگہ سے، اور یہ بڑی ہیوی طاقتور فوج رکھتا ہوگا۔ اچھا، اس کو تشیع کی بھی امداد حاصل ہوگی، لیکن تشیع میں سے اکثریت جانتے ہوں گے کہ یہ ہم میں سے نہیں، ہمارے والا جو ہے وہ کہیں انتظار کر رہا اپنے زمانے کے حکم کا۔ تو وہ جو ایک ایلیمنٹ ہے تشیع کا، جو اس کو نہیں سمجھ رہا ہوگا، یا شام کے رہنے والے جس میں ان کو شاید ان کو بھی تشیع ہی کہا جاتا ہوگا، کہ جو اس وقت حکمران ہے شام کا وہ مدد کر رہا ہوگا، تو یہ جنگ اس سے زیادہ طویل ہوگی، یہ رجب، شعبان اور رمضان تک چلی جائے گی۔ اس پورے پیریڈ میں ان میں طاقتور اور وکٹوریس، کامیاب سفیانی نکلے گا۔ اب یہ کامیاب جب ہو جائے گا نا، تو اس وقت وہ وقت آ چکا ہوگا جو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ رمضان میں ایک ندائے آسمانی آئے گی، اور 23 رمضان کو جبرائیل علیہ السلام اعلان فرمائیں گے کہ آپ کے زمانے کے امام تشریف لے آئے۔ اب یہ امام